آدم اور ہوا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بہت عام ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر سزا کے طور پر بھیجا تھا یا پھر انسان کو جنت کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ اگر آپ کو ان سب سوالوں کے جواب جاننے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور۔ دوستو، آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، کیا تو پھر سے ایک ایسی قوم کو پیدا کرنے والا ہے جو زمین پر فساد برپا کرے گی؟ تو اللہ نے کہا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ فرشتے مٹی لے کر آئے۔ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آدم کو زندہ کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ دوستو، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا ایک خلیفہ دنیا میں بھیجنے والا ہوں، یعنی اس کا مطلب کہ اللہ نے یہ بات پہلے ہی اعلان کر دی تھی کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ حضرت آدم جنت میں پھرتے رہے کہ اللہ نے آدم کی تنہائی دیکھ کر ہوا کو بھی پیدا کیا، مگر آدم کی دائیں پسلی سے۔ جب حضرت آدم جنت میں پھرتے پھرتے ایک جگہ پر آرام کرنے لگے تو ان کو اللہ نے گہری نیند میں سلا دیا۔ آدم کی جب آنکھ کھولی تو انہوں نے ہوا کو اپنے قریب پایا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک درخت کے پاس جانے سے روکا۔ یہ تو ہمیں قرآن و حدیث کی وضاحت سے نہیں پتا، مگر ہو سکتا ہے کہ اس درخت کا ابلیس یعنی شیطان سے کوئی تعلق ہو، چونکہ ابلیس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے بہت معتبر تھا اور زمین و آسمان، جنت اور یہاں تک کہ اس کو اللہ کی بارگاہ تک جانے کی اجازت تھی۔ اگر آپ ابلیس کی ڈاکومنٹری پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، میں انشاءاللہ ویڈیو ضرور آئے گی۔ جب ابلیس نے ان کو جنت میں دیکھا تو ان کے پاس گیا، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ آدم اور ہوا نے اس درخت کے پاس جا کر اس کا پھل توڑا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مرتکب ہو گئے۔ آدم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ مانگی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر اپنا رحم و کرم نہ کیا تو بے شک ہم خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا قبول کی اور ان کو کہا کہ تم زمین پر جاؤ، مگر ایک خاص مدت کے لیے، اور تمہاری اولاد میں سے جو بھی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا وہ ہی کامیاب ہوگا، اور اللہ رحم کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اور اس طرح دنیا میں انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں۔